دوسری جانب سپریم کورٹ آئینی بینچ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ وکیل عابد زبیری نے فل کورٹ کی تشکیل کے حوالے سے دلائل مکمل کر لیے۔ دوران سماعت جسٹس عائشہ ملک نے اہم سوالات اٹھائے۔ پوچھا کہ آرٹیکل 191 کا مطلب ہے کہ اب فل کورٹ کبھی بیٹھ ہی نہیں سکتا کیا؟ سپریم کورٹ کے 8 رکنی آئینی بینچ کے روبرو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت۔ پاکستان بار کے سابق صدور کے وکیل عابد زبیری کے فل کورٹ کی تشکیل بارے دلائل مکمل۔ دوران سماعت جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے۔ آئینی بینچ آرٹیکل 191A کے تحت بنا ہے۔ کیا ہم آئینی بینچ میں رہتے ہوئے فل کورٹ بنانے کا حکم دے سکتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں ججز بیٹھیں گے اور فلاں نہیں، یہ عجیب بات ہے۔ عابد زبیری نے موقف اپنایا کہ ایسی کوئی قدغن نہیں کہ آپ یہ معاملہ چیف جسٹس کو ریفر نہیں کر سکتے۔ جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا کہ ہمیں کیا روک رہا ہے کہ ہم جوڈیشل کمیشن کو تمام ججز کو آئینی بینچ کا جج نامزد کرنے کا حکم نہیں دے سکتے؟ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ سے بھی اوپر ہے؟ اگر جوڈیشل کمیشن کسی جج کو آئینی بینچ کے لیے نامزد ہی نہ کرے تو کیا سپریم کورٹ اپنے اختیارات کا استعمال چھوڑ دے گی؟ کیا آرٹیکل 191A کا مطلب ہے کہ اب فل کورٹ کبھی بیٹھ ہی نہیں سکتا؟ کیا اب لارجر بینچ کے فیصلے اوور ٹرن ہو ہی نہیں سکیں گے؟ وکیل عابد زبیری نے کہا، ہمارا کیس ہی یہی ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، چیف جسٹس 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری اور جسٹس منصور متاثرہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے معاملہ پھر جسٹس امین الدین خان کے پاس آئے گا۔ وکیل عابد زبیری نے کہا، یہ چیف جسٹس کی ثوابدید ہوگی۔ اہم کیس میں تمام ججز کی اجتماعی دانش آنی چاہیے۔ بولے، ہم نے عدلیہ کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن سے متعلق ترامیم بھی چیلنج کی ہیں۔ ہمارا مرکزی مدعا عدلیہ کی آزادی ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔